آپ جو میرے ویورز ہیں ان کے لیے سنت کے تعلق سے کیا اصلاحی گفتگو فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سنت کہتے ہیں طریقۃ مسلوکۃ فی الدین کو، وہ طریقہ جو دین میں رائج ہو اسے سنت کہا جاتا ہے، چاہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ یہ ہے اصولیین کی اور فقہا کی اصطلاح اس سنت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں بھی کتابوں کے اندر سنت کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایز اٹ از من و عن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن وہ دین کے اندر رائج طریقہ ہوتا ہے۔ اگرچہ سرکار علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہوتی ہیں، یا اجلہ تابعین سے ثابت ہوتی ہیں، یا مسلمانوں کا قرن اول میں اس پہ رواج ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسے سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی دین میں رائج پسندیدہ طریقہ، یہ ہے سنت۔ اچھا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہو تو اس کی تو خیر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر قول، آپ کی ہر ادا نور علی نور علی نور علی نور علی نور علی نور علی نور ہے۔ تو سرکار کی تو کیا شان ہے، ان کا طریقہ جو ہے، چاہے سرکار علیہ السلام نے کبھی کبھار کیا ہو چاہے بار بار کیا ہو، بہرحال سرکار علیہ السلام سے اگر اس کی نسبت ہو جائے تو اس کی کیا بات ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ سرکار علیہ السلام کے بعض افعال مبارکہ وہ ہیں کہ جو آپ کا خاصہ ہیں۔ اگر کوئی فعل آپ کا خاصہ ہو تو اس صورت میں اسے امت کے لیے سنت قرار دے کے عمل کی اجازت نہیں ہوتی، جیسے بیک وقت 4 سے زائد شادیاں کرنا، اس طرح کے اور بھی کچھ افعال ہیں۔ باقاعدہ کتب خصائص جو اس موضوع پر علماء نے لکھی ہیں، سرکار علیہ السلام کے خصائص، اس میں باقاعدہ چیپٹر قائم کر کے بیان کرتے ہیں مصنفین کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ خاص تھیں۔ تو جو سرکار علیہ السلام کا وہ فعل یا وہ طریقہ جو حضور کے ساتھ خاص ہو، وہ تو سرکار کے ساتھ خاص ہے، وہ امت کے لیے نہیں۔ عام امت کے لیے وہی طریقہ ہے جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں۔ پھر اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کسی چیز کو سنت قرار دینے کے لیے اس میں تعدد درکار ہے۔ اکا دکا کبھی کبھار کا جو فعل ہے وہ اس بات سنیت کے لیے کافی نہیں۔ اگر کوئی بات سرکار علیہ السلام سے کبھی کبھار صادر ہو تو اس کو بنیاد بنا کر اسے سنت نہیں کہا جا سکتا۔ وہ سرکار علیہ السلام کا فعل تو ہے، لیکن سنت کا معنی ہے طریقہ، وہ حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ وہی ہے جو سرکار علیہ السلام نے بار بار کیا ہو۔ تو کبھی کبھار ایک فعل کیا ہو وہ سنت نہیں ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام شارع ہیں، اللہ کی طرف سے احکام بیان فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو کچھ ایسے امور ہوتے ہیں کہ جو ہوتے جائز ہیں، تو ان کے جواز کو بیان کرنے کے لیے بھی سرکار علیہ السلام کوئی فعل فرما دیتے ہیں، جس کا مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ فعل جائز ہے، لیکن عام امت کے لیے وہ فعل عام حالات میں مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مکروہ تنزیہی اگرچہ جائز ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کبھی کبھی ایسے افعال بھی سرکار علیہ السلام نے فرمائے کہ جو عام امت کے حق میں تو مکروہ تنزیہی ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام نے اس لیے فرمائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہیں جائز، یہ ناجائز نہیں ہیں، صرف بیان جواز کے لیے فرمایا۔ تو عام امت اگر وہ کرے گی تو ان کے لیے تو مکروہ تنزیہی ہے، لیکن سرکار کا وہ فعل کرنا اس کی طرف کراہت کی نسبت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو سرکار علیہ السلام کا طریقہ ہے اور حضور اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں، وہ ہمارے فرض اور واجب سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ حضور اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، جیسا کہ نماز میں اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ اب نماز میں صرف زبان سے نہیں، صرف اشارے سے سلام کا جواب دینا یہ ہمارے لیے مکروہ تنزیہی ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کی طرف منسوب کتب کے اندر موجود ہے، تو وہ وہاں پر فقہا یہی فرماتے ہیں کہ یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ تو لہذا اس بات کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے کہ جسے ہم سنت قرار دے رہے ہیں یا سنت ہے بھی صحیح یا نہیں، سرکار علیہ السلام کے ساتھ خاص تو نہیں۔ دوسرا، سرکار علیہ السلام سے اس کا جو صدور ہے وہ آیا صرف ایک ہی بار ہوا ہے یا بار بار ہوا ہے، تو اس چیز کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے حضرت۔